کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس پہاڑ کے پتھر پر، جس پانی کی لہر پر، جس شبنم کے قطرے پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں رحمت کی بارشیں برساؤں گا۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صاحب التاج والمعراج، سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي مقام آخر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم: من سبنی فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاجلدوہ۔ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب
تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاطم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ میرے واجب الاحترام، انتہائی قابل صد اعزاز و تکریم معزز علماء کرام، بالخصوص قائد محترم سرپرست اعلیٰ سپاہ صحابہ مناظر اسلام عالم بعمل حضرت العلامہ مولانا علی شیر حیدری صاحب، قائد پنجاب مجاہد سپاہ صحابہ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، اور حضرت مولانا مجیب الرحمان لدھیانوی صاحب، علامہ طاہر الحسن صاحب، قاری محمد اسلم صاحب، اور دیگر انتہائی معزز علماء کرام، طلباء کرام، قراء حضرات، شعراء کرام، تاجر حضرات، صحافی برادران، عمائدین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج 14 جولائی سن 1999 کو دوسری مرتبہ آپ حضرات کے اس عظیم شہر فیصل آباد میں مدینہ ٹاؤن کی اس سالانہ شافع معاشر کانفرنس کے مقدس ترین موقع پر حاضری کا اتفاق نصیب ہو رہا ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ڈھیلی ڈھالی آمین سے کچھ نہیں بنے گا، ذرا زور سے۔ جتنا جاگو گے اتنا جگاؤ گے۔ اگر تمہاری بیٹریاں ہی ڈاؤن ہو گئی 2-3 گھنٹوں میں تو ہم تو ڈیلی سفر میں ہوتے ہیں۔ کھل کھلا کر حشاش بشاش چمکتے دمکتے چہرے لے کر بیٹھا کریں، تاکہ آنے والا مقرر آپ کے چہروں کو پڑھ کر اس کے دل کے پھول کھل جائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، مجھ سے پہلے
قائد پنجاب مولانا لدھیانوی صاحب آپ حضرات سے بڑے اچھے انداز میں مخاطب تھے، اور میرے بعد قائد سپاہ صحابہ حضرت حیدری صاحب مدظ العالی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، وہ اپنا مفصل مدلل اور مکمل تفصیلی خطاب اس موضوع سخن پر کریں گے۔ میں نہ تو کوئی توجہ میری طرف کچھ نہیں، وہ صف بچھا رہے ہیں، کوئی نیا آئٹم نہیں لا رہے آپ کے لیے۔ میں کوئی اتنا بڑا خطیب، ادیب، واعظ، شاعر یا کوئی مورخ و مفکر، مقرر و مبلغ تو نہیں ہوں، بلکہ ایک ادنا سا طالب العلم اور علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والا ایک ادنا سا رضاکار، ورکر، کارکن، چاکر و نوکر و خادم ہوں، اور صرف اپنے اکابر اور اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق اس غرض سے سنانے کے لیے اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہوں تاکہ اگر کہیں غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے۔ اور بڑے فخر سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ فیصل آباد وہ شہر ہے جو میرا مادر علمی بھی ہے، اور فیصل آباد میں پاکستان کا معروف دینی ادارہ جامعہ امدادیہ، جس میں سن 1988 میں نے دورہ حدیث کیا تھا، آج اسی شہر میں مجھے کھڑے ہو کر وہی پڑھا ہوا سبق دہرانے کا موقع میسر آیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ان تمام دینی مدارس کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، بات ہے سیرت شافع محشر، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے۔ میں نے پہلے کہا جاگو گے تو جگاؤ گے، بھاگو گے تو بھگاؤ گے، جتنا سوؤ گے اتنا ہمیں بھی سلاؤ گے۔ اب تمہاری مرضی، میں آہستہ آہستہ سٹارٹ لے رہا ہوں، اگر آپ جاگے تو میں بھی گفتگو کروں گا، وگرنہ آپ سے زیادہ تھکے ہوئے ہم ہوتے ہیں۔ دو باتوں کا خیال رہے، پہلے نمبر پر کہ جب بھی میری زبان پر حضور اکرم، بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی جب بھی کسی مقرر یا شاعر کی زبان پر آئے تو سب کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے نمبر پر کہ اگر دوران تقریر خامخواہ گونگے ہو کر نہیں بیٹھنا، اور زبردستی کی داد وصول کرنے کا بھی میں عادی نہیں، لیکن اگر دوران تقریر میری تقریر کا کوئی حصہ، کوئی چیپٹر، کوئی پہلو، کوئی سٹیپ، کوئی انداز، کوئی جملہ اچھا لگے اور دل و دماغ کے دروازے پہ دستک دے تو پھر کنڈی کھول کر سبحان اللہ بھی ضرور کہہ دینا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، بات ہے اللہ کے پیغمبر کی سیرت کی، اور سیرت وہ بھی اللہ کے آخری پیغمبر کی۔ اور میری تو ویسے بھی عادت ہے کہ میں اپنی ہر تقریر کا آغاز، اپنی گفتگو کی ابتدا سرور کونین ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس، مطہر، منور، معمبر، معطر، بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و مطہر، اکمل و آسن، اطیب و اشرف، افضل و انور، مکرم و معظم و محتشم، ارفع و اعلیٰ، برتر و بالا، منور و معمبر و معطر، نام نامی اور اسم گرامی سے کرتا ہوں، اس لیے کہ خود خالق کائنات، مالک لم یزل، رب الارض والسماوات نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرے حبیب اور لاڈلے محبوب اور محجبین، اول و آخر، ظاہر و باطن و حاشر پیغمبر، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، عہد و اقرار، میثاق و پیمان ہے
کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس پہاڑ کے پتھر پر، جس پانی کی لہر پر، جس شبنم کے قطرے پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں رحمت کی بارشیں برساؤں گا۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی پیغمبر کا ذکر پاک کروں تاکہ اللہ میرے اور آپ کے دلوں پر بھی ابر رحمت کی رمجھم برسائے۔ میرے دوستو، رب کائنات نے یوں تو پیغمبر 1,24,000 کم و بیش سرزمین کائنات پہ مبعوث فرمائے، اور انہی پیغمبروں میں جناب آدم صفی اللہ بھی ہیں، جناب نوح نجی اللہ بھی تھے، جناب ادریس اور جناب شیس بھی ہیں، جناب یعقوب اور جناب یوسف بھی ہیں، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل بھی ہیں، جناب حزقیل اور جناب دانیال بھی ہیں، جناب یونس اور جناب یوسا اور جناب شعیب و عزیر بھی ہیں، جناب ہود اور جناب صالح، جناب سلیمان اور جناب یعقوب بھی ہیں۔ انہی پیغمبروں میں جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب یعقوب و یوسف، ایوب و یونس اور ادریس و شیس بھی ہیں۔ لیکن ساری کائنات میں، توجہ میری طرف رہے، ساری کائنات میں جب 1,24,000 پیغمبر گزر گئے، پھر سارے پیغمبروں کے گزرنے کے بعد، سارے نبیوں کے گزرنے کے بعد، سب سے آخر میں تیرے اور میرے پیغمبر، سرور کونین ساقی کوثر پیغمبر، تاجدار مدینہ فخر دو عالم پیغمبر، آمنہ کے در یتیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کائنات نے سرزمین کائنات پہ پیدا کر کے پھر مبعوث فرمایا، تو کائنات کے رب نے فرمایا میرے پیغمبر، میں نے تیرا مقام ساری کائنات کے نبیوں میں، پیغمبروں میں، رسولوں میں، ساری کائنات میں نے تیرے ذکر کو اتنا اونچا اور اتنا بلند و بالا کر دیا کہ پوری کائنات مل کر بھی تیرے مقام اور تیرے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری کائنات مل کر بھی تیری عزت عظمت رفعت و منقبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج تو کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ پیغمبر کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت، نبی کا تقدس و ناموس و رسالت و شریعت و عدالت و دیانت و جرت و شجاعت و سخاوت و صداقت کو بیان نہیں کرتے۔ اور لوگ کہیں گے کہ جناب یہ پیغمبر کے اعمال و کردار و گفتار و انداز و اطوار و عادات و اقوال و افعال کو بیان نہیں کرتے۔ لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میں تو کوئی عالم بھی نہیں، خطیب بھی نہیں، ادیب بھی نہیں، واعظ بھی نہیں، مقرر، مبلغ، مفکر اور مورخ بھی نہیں، میں تو علماء دیوبند کا ادنا سا طالب علم اور رضاکار و نوکر و خادم و شاگرد ہوں۔ میں آج تمہیں پیغمبر کے شان کی جھلک پیش کرتا ہوں، نبی کے رسالت کی ریت کا تعارف کراتا ہوں، پیغمبر کی نبوت کی نون کا تعارف کراتا ہوں، میں محمد کی میم کا تعارف کراتا ہوں، میں تجھے پیغمبر کے شان کے شین کا تعارف کراتا ہوں، اور پھر تجھے بتاؤں گا کہ علماء دیوبند نے نبی کو کیسے مانا، پیغمبر کے شان کو کیسے مانا۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، پیغمبر کے مقام کو ماننے کی بات ہے تو پھر نبی کی سیرت کی جھلک پیش کروں، میں پیغمبر کی سیرت کے عنوان، ٹاپک اور موضوع سخن کی سرخیاں پیش کروں، میں نبی کی سیرت کے شہ سرخیوں کو پیش کر کے صرف سیمپل کرن عکس نمونے جھلک کے طور پر تجھے بتانا چاہوں گا کہ اس پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ اگر نبی کی سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میں تجھے نبی کی سیرت کے پہلو بتاؤں۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر ابھی زمین پہ نہیں آیا کہ آدم نے شیش کے سامنے تذکرے پہلے کر دیے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر ابھی زمین پہ نہیں آیا کہ نوح کی کشتی میں اللہ نے ذکر پہلے کرا دیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر ابھی زمین پہ نہیں آیا، اللہ نے داؤد سے غاروں میں ذکر پہلے کرا دیا۔ میرے نبی کا ذکر تو پھر یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر نے زمین پہ قدم نہیں رکھا، اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل کی زبانوں سے چچے پہلے کرا دیے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر ابھی زمین پہ نہیں آیا کہ میرے پیغمبر کا ذکر موسیٰ اور عیسیٰ کی زبانوں پہ پہلے آ چکا۔ تو میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر جب تک زمین پہ نہیں آیا، زمین پہ اندھیرا تھا، میرا پیغمبر آیا تو اندھیرا اجالا بن گیا۔ میرا نبی جب تک زمین پہ نہیں آیا، زمین پہ جہل تھا، جب میرا پیغمبر آیا تو جہل علم میں بدل گیا۔ میرا پیغمبر جب تک زمین پہ نہیں آیا، زمین پہ کفر تھا، جب میرا پیغمبر آیا تو کفر توحید کے ڈنکوں میں بدل گیا۔ جب تک میرا پیغمبر زمین پہ نہیں آیا تو زمین پہ شرک تھا، جب میرا پیغمبر آیا تو شرک کرنے والے ایک رب کے پجاری بن گئے۔ جب تک میرا پیغمبر زمین پہ نہیں آیا تو زمین پہ خزانے ڈیرا جمالیہ تھا، جب میرا پیغمبر زمین پر آیا تو وہ خزانی بہاروں میں بدل گئی۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے، اللہ آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر کے کھلونا بنا
دے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے, اللہ ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھروں کو بھی محمد کا کلمہ پڑھا دے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے, اللہ زمین کے درخت زمین چیر کے پیغمبر کے قدموں میں حاضری لگوا دے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چلتا سورج بھی رک جائے. میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈالے, اللہ انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری کر دے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر جلیبیب کے کالے چہرے پہ ہاتھ پھیرے, اللہ اس کے چہرے کی سیاہی کو بھی سفیدی میں بدل کے نورانی بنا دے. اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر 2 آدمیوں کے کھانے پہ ہاتھ رکھ دے, 150 آدمی تو کھائے پر کھانا پھر بھی بچ جائے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر معبد کی بیمار بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ دے, اللہ اس بیمار بکری کو بھی شفا یاب کر دے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا نبی اگر دودھ کے پیالے کو منہ لگائے, 70 صحابہ تو پیے پر دودھ پھر بھی بچ جائے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر جس گلی سے گزر جائے اس گلی میں خوشبو اپنا ڈیرا جما لے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر رات کے اندھیرے میں اس طرح پڑے تو طیبہ کائنات کی گڑبڑے والی سوئی بھی واپس مل جائے. اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کے پسینے کے ایک قطرے کو اگر کوئی اپنے کپڑوں پہ لگائے تو دنیا کا مشک و عنبر میرے پیغمبر کے اس پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکے. اور میرے نبی کا جہاں تک مقام ہے تو رب کائنات نے کہا میرے پیغمبر بڑا فانا نہ کر دیکھا, میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے شان کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا. میں بڑے اجمالی خاکے کی طرف آتا ہوں, وقت نہیں, قائد محترم بیٹھے ہیں, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن صرف اجمالی خاکہ کھینچتا ہوں کہ وہ پیغمبر کتنا اونچا ہے, وہ پیغمبر کتنا حق و اعلیٰ برتر والا اور اکبر و مکمل و کامل اشرف و افضل عطیہ و انور مقدس و مطہر مقرر و معظم و محتشم ہے کہ جس کے لیے کائنات کے رب نے کہا میرے پیغمبر ورا پانا لگا دیکھا کہ میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. اللہ سے پوچھتے ہیں اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کے طرف میں کائنات کے رب کی دربار میں دامن پھیلا کے پوچھتے ہیں اللہ بتا تو صحیح کہ تو نے جو یہ کہا کہ محبوب ورا پانا لگا دیکھا میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. اللہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, نبی تو سارے اونچے ہوتے ہیں, پیغمبر تو سارے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں. کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس کا مقام اونچا نہ ہو, کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس کا شان اونچا نہ ہو. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس کو تو نے پیدا کرتے مسجد ملائک بنایا. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا جو 950 سال تک اپنے وجود کا پتھر برداشت کر کے تیری توحید کی تصویر پڑھتا رہا. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا جو غاروں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پہ لوہے کو موم کر کے دکھاتا رہا. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا جو مچھلی کے پیٹ میں بھی تجھے پکارتا رہا. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا جو ہر پلے اپنی گردن کو تن سے جدا کر آ گیا. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے کنویں سے نکال کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا جس کو تخت میں بٹھا کر ہمارا بڑا خلا کی سیریں کرا ڈالی. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس کو تو نے بیماری میں صبر کا پہاڑ بنا دیا. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر نے تیرے نام پہ نمرود کی آگ کے شعلوں میں جان پیش کر دی. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس کی ایڑیوں کی برکت سے تو نے آب زمزم کے چشمے جاری کر دیے. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کے اشارے انگلی پر تو نے قبروں کے مردوں کو زندہ کر دیا. اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس کو تو نے سینا کے جلوے دکھا دیے. پھر اس نبی کو عرفہ اور اعلیٰ کہنے کا کیا مطلب, اس نبی کو مقدس کہنے کا کیا مطلب. تو آ کر تجھے شکوہ جواب شکوہ کی طرف سے جواب بھی قرآن و حدیث سے دیتا ہوں کہ رب نے کہا کہ میرے پیغمبر میرے نبی کو سارے مقدس بنائے, لیکن تیرے رفع ذکر کا مطلب کیا تھا کہ میں نے تیرے شان کو اتنا اونچا کر دیا, میں نے تیرے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا کہ جب تو نے قرآن کے پتھروں پہ کھڑے ہو کر میری توحید کی تصویر پڑھی اور اپنے وجود پہ پتھر برداشت کر کے اپنے لہو کے قطرے قربان کر دیے, تو پھر رب کائنات نے اندازہ تخیل میں کہتا ہوں کائنات کے رب نے کہا ہوگا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا اور جا کر میرے پیغمبر کو تسلی تشفی اور انعامات اور کرامات اور تقلبات کی بارش کے قطروں میں نہلا دے. اور میرے پیغمبر کو بتا کہ محبوب رب وعدہ کرتے ہیں اگر آج کے رات تو دنیا میں احمد بن کر میری تعریف کرائے گا, میں تجھے محمد بنا کر تیری تعریف کراؤں گا. تو مجھے کائنات کا رب کہے گا, میں تجھے شاہ عرب کہوں گا. تو مجھے کائنات کا خدا کہے گا, میں تجھے خاتم الانبیاء کہوں گا. تو مجھے رب العالمین کہے گا, میں تجھے رحمت للعالمین کہوں گا. تو مجھے پوری کائنات کا مالک کہے گا, میں تجھے پوری کائنات کا نبی کہوں گا. اب تک ساتھ سے لے کر عرش مولا تک جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا ذکر ہوگا. میرے دوستوں, بات ہے اس پیغمبر کے رفع ذکر کی کہ جو شاف معاشر ہے, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم.
بلند آواز سے۔ اب کائنات کے رب نے کہا کہ میرے پیغمبر میں نے تیرا شان اور تیرا مقام پوری کائنات میں اونچا کر دیا۔ اللہ اس اونچے شان کا کیا مطلب، اس رفع ذکر کا کیا مطلب؟ تو کائنات کے رب نے کہا کہ میرے پیغمبر میں نے ساری کائنات میں اب جہاں پہ اپنا ذکر کرانا ہے وہاں پہ تیرا بھی ذکر کرانا ہے، جہاں تک میرا نام جائے گا وہاں تک تیرا نام جائے گا میرے پیغمبر۔ اور پھر میں تجھے آج پھر تخیلات کی صورت میں لے چلوں اور پیغمبر کے ذکر کی اس عکاسی اور مدد سرائی کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنے پیغمبر کا ذکر طاقت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک کرایا کہ کائنات کے رب نے فرمایا میرے پیغمبر اگر طاقت سرا میں میرا ذکر ہوگا تو پھر طاقت سرا میں تیرا ذکر ہوگا، اگر 7 زمینوں پہ میرا ذکر ہوگا پھر 7 زمینوں پہ تیرا ذکر ہوگا، اگر زمین کے پہاڑوں کے پتھروں پہ میرا ذکر ہوگا تو پھر انہیں پہاڑوں کے پتھروں پہ تیرا ذکر ہوگا، اگر پانی کی لہروں پہ میرا ذکر ہوگا تو پھر پانی کی لہروں پہ تیرا ذکر ہوگا، اگر اڑتے پرندوں میں میرا ذکر ہوگا تو پھر اڑتے پرندوں میں تیرا ذکر ہوگا، اگر ہوا فضا خلا میں میرا ذکر ہوگا پھر معراج کی رات ہوا فضا خلا میں تیرا ذکر ہوگا، اگر بیت اللہ میں میرا ذکر ہوگا پھر بیت اللہ میں تیرا ذکر ہوگا، اگر بیت المقدس میں میرا ذکر پھر بیت المقدس میں تیرا ذکر، اگر بیت معمور پہ میرا ذکر اسی بیت معمور پہ تیرا ذکر، اگر لوہے قلم پہ میرا ذکر اسی لوہے قلم پہ تیرا ذکر، اگر لوہے محفوظ پہ میرا ذکر اسی لوہے محفوظ پہ تیرا ذکر، اگر اس سے بھی اور آگے چل میرا پیغمبر اگر تورات میں میرا ذکر اسی تورات میں تیرا ذکر، اگر انجیل میں میرا ذکر اسی انجیل میں تیرا ذکر، اگر زبور میں میرا ذکر اسی زبور میں تیرا ذکر، اگر قرآن میں میرا ذکر اسی قرآن میں تیرا ذکر، اگر کلمے میں میرا ذکر اسی کلمے میں تیرا ذکر، اگر آذان میں میرا ذکر پیغمبر آذان میں تیرا ذکر، اگر نماز میں میرا ذکر پیغمبر نماز میں تیرا ذکر، اگر تشہد میں میرا ذکر پیغمبر تشہد میں تیرا ذکر، اگر درود میں میرا ذکر پیغمبر درود میں تیرا ذکر، اگر دعاؤں میں میرا ذکر پیغمبر دعاؤں میں تیرا ذکر، اگر عبادت میں میرا ذکر پیغمبر عبادت میں تیرا ذکر، اگر اطاعت میں میرا ذکر پیغمبر اطاعت میں تیرا ذکر، اگر دعاؤں کے بعد انسان کی زندگانی میں میرا ذکر تو انسان کی زندگانی میں تیرا ذکر، شفاعت صغریٰ میں تیرا میرا ذکر، شفاعت صغریٰ میں تیرا ذکر، جنت کی دہلیز پہ میرا ذکر، جنت کی دہلیز پہ تیرا ذکر، جنت کی حوروں کی زمینوں پہ میرا ذکر، جنت کی حوروں کی زمینوں پہ تیرا ذکر، جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ میرا ذکر تو جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ تیرا ذکر، جنت کی نہروں کی نہروں پہ میرا ذکر تو جنت کی نہروں کی نہروں پہ تیرا ذکر، جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ میرا ذکر تو جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ تیرا ذکر، محبوب بڑا پالا نہ ذکر میں نے تیرا ذکر اتنا اونچا کر دیا اتنا افوا کر دیا کہ طاقت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک ہر جگہ پہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر آئے گا اور صبح قیامت تک جہاں پر میرا نام لکھا جائے گا وہاں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ پیغمبر کی سیرت کی اور میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، اب آپ جاگ گئے ہیں میں بھی شروع کر رہا ہوں، پھر حیدری صاحب بھی ناراض ہو رہے ہوں گے ارے میرا ٹائم، لیکن پھر بھی شارٹ کٹ کروں گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، بات ہے پیغمبر کی سیرت کی، اور آج ایک قوم احمد ارجل اڑیل اخبص اشتم قسم کے لوگ یہ ہم پہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ جناب یہ نبی کی سیرت کو نہیں مانتے، یہ پیغمبر کے شان کو نہیں مانتے، تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ فرق اتنا ہے جو مانتا تو بھی ہے مانتے ہم بھی ہیں، لیکن تو مانتا ہے دوروں میں، تو مانتا ہے قصیدوں میں، تو مانتا ہے مرثیوں میں، تو مانتا ہے قوالی میں، تو مانتا ہے ڈھول کی تھاپ پہ، تو مانتا ہے مجرے کی تھاپ پہ، لیکن میں مانتا ہوں خدا کے قرآن سے، تو مانتا ہے عائشہ صدیقہ سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ادب میں ایک صحابی رسول گئے اور جا کے پوچھا کائنات کے مومنوں کی ماں ہمیں پیغمبر کا اخلاق تو بتاؤ، ہمیں نبی کا شان تو بتاؤ، ہمیں پیغمبر کی سیرت و صورت عزت و عظمت رفعت و منقبت تقدس و ناموس تو بتاؤ۔ تو طیبہ کائنات نے کہا مومنوں اگر پیغمبر کا شان پڑھنا چاہتے ہو پھر میری زبان کی ضرورت نہیں ہے، کسی بندے کے کلام کی ضرورت نہیں ہے، کسی شاعر کے کلام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کا قرآن اٹھاؤ اور الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کا شان پڑھتے جاؤ۔ تو آج میں بھی تمہیں پیغمبر کے شان کے لیے قرآن کے دروازے پہ لے چلتا ہوں۔ آج قرآن تو بتا کہ یہ پیغمبر ہے کون، قرآن تو بتا کہ اس پیغمبر کا نام کیا ہے، قرآن تو بتا کہ اس پیغمبر کا کام کیا ہے، قرآن تو بتا کہ اس نبی کی رسالت نبوت اور ختم نبوت کیا ہے، قرآن تو بتا کہ اس پیغمبر کے یار کیا ہے، قرآن تو بتا کہ اس پیغمبر کے سسرال کیا ہے، قرآن تو بتا کہ اس پیغمبر کا چہرہ کیا ہے، اس نبی کی زلفیں کیا ہے، اس نبی کی آنکھیں کیا ہیں، اس نبی کے دانت کیا ہے، اس نبی کا سینہ کیا ہے، اس نبی کا مدینہ کیا ہے، اس نبی کی غار کیا ہے، اس نبی کا مزار کیا ہے۔ قرآن بتا تو صحیح کہ اس پیغمبر کا تعارف تو کرا تاکہ اس جاہل قوم کو پتا چلے کہ نبی کا شان تو قرآن میں بھرا پڑا ہے اور میں دونوں میں تلاش کرتا ہوں، نبی کا شان تو قرآن میں ہے اور میں قرآن میں تلاش کرتا ہوں۔ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو پیغمبر کا نام بتا، تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تو پیغمبر کا کام بتا، تو قرآن کہتا ہے
وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قرآن تو نبی کی صفتیں بتا تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، قرآن تو نبی کی نبوت بتا، قرآن نے یا ایھا النبی کہہ دیا، قرآن تو نبی کی رسالت بتا، قرآن نے یا ایھا الرسول کہہ دیا، قرآن تو نبی کی ختم نبوت بتا، قرآن نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا، قرآن کو پیغمبر کا چہرہ بتا، قرآن نے وضحا کہہ دیا، قرآن کو نبی کی زلفیں بتا، قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا، قرآن کو نبی کی آنکھیں بتا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہہ دیا، قرآن کو نبی کے دانت بتا، قرآن نے یاسین کہہ دیا، قرآن کو نبی کے کان بتا، قرآن نے فاوحا الی عبدہ ما اوحا کہہ دیا، قرآن کو نبی کی خاموشی بتا، قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہہ دیا، قرآن کو نبی کی باتیں بتا، قرآن نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہہ دیا، قرآن کو نبی کی آواز بتا تو قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا، قرآن کو نبی کا دایاں ہاتھ بتا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ دیا، قرآن کو نبی کا بایاں ہاتھ بتا، قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا، قرآن کو نبی کا دیر سینہ بتا، قرآن نے لم نزال کا صدر کہہ دیا، قرآن کو نبی کی پشت بتا، قرآن نے الذی انت ظاہر کہہ دیا، قرآن کو نبی کا دل بتا، قرآن نے نزل بالروح الامین علی قلبک کہہ دیا، قرآن کو نبی کے دل کا خیال بتا، قرآن نے فلنولینک قبلۃ ترضاها کہہ دیا، قرآن کو پیغمبر کا شہر بتا، قرآن نے لا اقسم بھذا البلد کہہ دیا، قرآن کو نبی کے شہر کی گلیاں بتا، قرآن نے وھذا البلد الامین کہہ دیا، قرآن کو پیغمبر کے یار بتا، قرآن نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون کہہ دیا، قرآن کو نبی کی کملی بتا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا، قرآن کو نبی کا کمبل بتا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا، قرآن کو نبی کا مدینہ بتا، قرآن نے وھذا البلد الامین کہہ دیا، قرآن کو پیغمبر کے سسرال بتا، قرآن کو نبی کا سسر ابو بکر بتا، قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق به کہہ دیا، قرآن کو نبی کا سسر عمر بتا، قرآن نے صدق علی الکفار کہہ دیا، قرآن کو نبی کا داماد عثمان بتا، قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا، قرآن کو نبی کا داماد علی بتا، قرآن نے تراہم رکعا سجدا کہہ دیا، قرآن کو نبی کا سایہ معاویہ بتا، قرآن نے بأیدی سفرۃ کرام بررہ کہہ دیا، قرآن کو پیغمبر کی بیویاں بتا، قرآن نے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء کہہ دیا، قرآن کو نبی کی بیٹیاں بتا، قرآن نے کل ازواجک و بناتک کہہ دیا، اور قرآن تو پیغمبر کی نعمتیں بتا، قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہہ دیا، قرآن کو پیغمبر کی ہجرت بتا، قرآن نے اذ اخرجہ الذین کفروا کہہ دیا، قرآن کو نبی کا معراج بتا، قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ دیا، قرآن کو پیغمبر کا پیغام بتا، قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ دیا، قرآن کو نبی کی رحمت بتا، قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا، قرآن کو نبی کا اخلاق بتا، قرآن نے وانک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، قرآن کو نبی کا زمانہ بتا، قرآن نے والعصر کہہ دیا، قرآن کو نبی کا نماز و روزہ بتا، قرآن نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کہہ دیا، قرآن نے نبی کے چہرے سے لے کر نبی کی آنکھوں تک، نبی کی زمین سے لے کر نبی کے دانتوں تک، نبی کے کانوں سے لے کر نبی کی خاموشی تک، نبی کے بولنے سے لے کر نبی کے دل کے خیال تک، نبی کے ہاتھوں سے لے کر نبی کے کانوں کی سنوائی تک، نبی کے مدینے سے لے کر نبی کے سینے تک، نبی کے سسرال سے لے کر نبی کے دامادوں تک، نبی کی بیویوں سے لے کر نبی کی بیٹیوں تک، نبی کی ہجرت سے لے کر نبی کی معراج تک، نبی کی ہجرت سے لے کر نبی کے معراج تک، اور نبی کی شفاعت سے لے کر نبی کی شفاعت صغری اور کبریٰ تک، اللہ نے ہر چیز کا ذکر 30 پاروں کے قرآن میں کر دیا۔ تو میں بھی کہنا چاہوں گا مولویوں، آج نبی کی سیرت کا نام دوروں میں لیتے ہو، مسیحوں میں لیتے ہو، قصیدوں میں لیتے ہو، قرآن کی دولت کی تھاپ پہ لیتے ہو، آؤ اگر نبی کا شان دیکھنا پڑھنا سننا چاہتے ہو تو علماء دیوبند کے ترازے پر آؤ، پیغمبر کے ہر روپ کو، پیغمبر کے ہر نقش و نگار کو، نبی کی سیرت کے ہر افکار کو علماء دیوبند قرآن کے ذریعے اجاگر کرتے ہیں، اور نبی کا شان پتنا ہو 30 پاروں کا قرآن پڑھتا جا، محمد کا شان پڑھتا۔ شیر تو بھی آئے گا، کس شیر کی آمد ہے قرآن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چڑھ کے رہن کانپ رہا ہے، ابھی تو ٹریول چل رہا ہے، بات پہنچے گی جب جوانی تک تو مزہ آ جائے گا، انشاءاللہ شیر گرجے گا، اور جیل کے تالے ٹوٹے ہیں، ہمارے شیر چھوٹے ہیں، چھوٹے یا نہیں چھوٹے؟ ادھر را ستمگر ہنر آزمائے، ادھر را ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزمائن جی گھر آزمائے، پوری ایری چوٹی کا زور لگا 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 کر تھک گئے، ہار گئے، مٹ گئے، پر سپاہی صحابہ کو نہ مٹا سکے نہ جھکا سکے۔ یہ باتیں قیدی نے بات کریں گے، میں پھر اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ میرے دوستو توجہ کرنا، بات ہے نبی کے سیرت کی، نبی کے شان کی، اور ایک طبقہ کہتا ہے
जनाब ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये नबी का मिलाद नहीं मानते, ये पैगंबर की वलादत नहीं मनाते, ये नबी के मिलाद के जलसे नहीं करते, नबी के मिलाद की हलवे की देगे नहीं पकाते, नबी के मिलाद के मकानों पे झंडियां नहीं लगाते। लेकिन गदगारी सॉरी मादरत से अर्ज करूंगा, जो मौलवी मिलाद के हलवे की देगे पकाने का दरस देता है, और तुमने पूरी जिंदगी कभी उस मौलवी के घर में भी मिलाद की देग पकी देखी है? अरे बोलो, कभी जिंदगी में एक दफा नहीं, बल्कि गरीबों की जेबों पर लूटेगा, गरीबों की जेबों से मिलाद के नाम पे चंदा धंधा करेगा, और फिर नबी के बारे में मिलाद के चंदा करके कहेगा नबी आया तो है पर जाया नहीं। और मैं कहता हूँ उलमाए देवबंद को असल नबी का मिलाद मनाने का हक हासिल है, इसलिए कि मेरे अकादर ने मुझे पैगंबर की वलादत का सबक पढ़ाया, मुझे पैगंबर का मिलाद बताया, मुझे पैगंबर के आबाए अजदाद बताए, मुझे पैगंबर का सदर नसब बताया, मुझे पैगंबर के आबाए अजदाद का मेरे अकादर ने मुझे तारुफ कराया, और सबक पढ़ाकर मेरे अकादर असातिज़ा ने हमें ये याद कराया कि ये पैगंबर पैदा हुआ, पैगंबर बशरियत में से है, पैगंबर का ताल्लुक इंसानियत के तबके से है, और पैगंबर सैयद अल बशर, अकमल अल बशर और असल अल बशर, और जो कौम ये दावा करे कि नबी आया तो है पर जाया नहीं, उसको तो मिलाद मनाने का कोई हक नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरा पैगंबर पैदा हुआ, मेरे कम कायदीन अदालत का वक़्त है, तो मैं ज्यादा खास नहीं करना चाहता, तो मैं मिलाद मनाऊं, इसलिए कि मेरे अकादर ने मुझे पैगंबर का सदर नसब बताया, पैगंबर की वलादत बसादत से रोशनासी कराई। और जो कौम कहे कि नबी आया तो है पर जाया नहीं, उसको मिलाद मनाने का कोई हक नहीं। और जहां तक रही बात पैगंबर की सीरत की और नबी के शान की, तो मेरे अकादर उलमाए देवबंद का अकीदा है कि अगर पैगंबर का शान देखना चाहते हो, पैगंबर का शान परखना तोड़ना चाहते हो, पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू है ही नहीं कि जिसमें नबी के शान को तोड़ा जा सके। लेकिन अगर जिद पे उतर दिया हो तो फिर मीज़ान अदल का तराजू बनाओ, और मीज़ान अदल के तराजू के एक पलड़े में जमीनों आसमान रख, नबातात जमादात रख, दरिंदे परिंदे चरिंदे रख, इंसान हैवान मलाइक नारी नूरी अर्शिया फर्शी, आसमान का सूरज चांद सितारे सैयारे नुजूम कराकिब शम्स कमर हजर सदर बारह बर्शा सार नूरो बशर, जन्नत जन्नत की हुरे गलमान, जन्नत के हीरे मोती नारे, सारी कायनात को उठाकर एक पैरे में रख, और मोहम्मद की जात को उठाकर दूसरे पैरे में खाकर सारी कायनात कल है मोहम्मद की बात सारी कायनात से। तो मेरे दोस्तों समझो करता, मैंने जो थोड़ी सी देर में नबी के शान की बात की है, मुझे बताओ मैंने कोई गोरा पढ़ा? सारे बोलो, मैंने कोई कसीदा, कोई वसीया, कोई हीर रांझा सची पुल्लू सोनी महिलाल, कुछ भी नहीं, बल्कि कुरान पढ़ता गया, नबी का शान पढ़ता गया। फिर भी अगर कोई कौम कहे कि जनाब पैगंबर का शान नहीं मानते, तो मैं उसे सिर्फ इतना कहूंगा कि तूने नबी की सीरत को सिर्फ सुना सुनाया है, लेकिन हमारे देवबंद के अकादरीन को यह कह जाता है कि उन्होंने नबी की सीरत को सुना सुनाया भी है, और नबी की सीरत को मैदानों में उतर कर अपनाया भी है। और पैगंबर की सीरत को सुनना सुनाना बड़ा आसान है, लचेदार तकरीर करना बड़ा आसान है, दूसरे के दिलों को मोह लेना बड़ा आसान है, लेकिन अहमद अली लाहौरी की तरह बरस के बुला को बैठ के हक कहना बड़ा मुश्किल है, अल्लाह के बुखारी की तरह जेल की चकी अबीज के हक कहना बड़ा मुश्किल है, हुसैन अहमद मदनी की तरह पाँव में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी पहनकर नबी की सुन्नत अदा करना बड़ा मुश्किल है, कातल नौकरी की तरह महमूद हसन देवबंदी की तरह रशीद अहमद गंगोही की तरह अमर कलाम आजाद की तरह, और मेरे कादरीन से लेकर मेरे कायद अमीर अजीमत हकरवास शहीद तक, मेरे कायद हकरवास से लेकर मिंबरों में राज के शहजादे इल्म के समंदर अल्लामा ज़ाहिर रहमान सायूकी तक, उनसे लेकर निसार कासमी तक, उससे लेकर सिपाही साहबा के महकते फूल अल्लामा शेख नदीम तक, हमने नबी की सीरत को अपना के दिखाया है। तुम्हारे सामने मेरे कायदीन के चेहरे की चमक दमक झलक तुम्हारे सामने है कि मेरा कायद 16 साल के अरसे तक पाँव में बेड़ियां पहनकर, हाथों में हथकड़ियां पहनकर शेर की तरह गश्ता रहा, खुदा के कुरान को सीने में सुलाता और दिल लुभाता रहा, लेकिन न झुका न झुका न मिटा। और हमें मिटाने वाला, हमें मिटा
چوٹی کا دور لگا کے دیکھ لیا، مگر ہمیں نہ زلفوں والی سرکار مٹا سکی نہ بغیر زلفوں والے مٹا ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی سارے بولو آج بھی، اور وہی کام ہے جو کام تھا وہی کام ہے، یہ کام رہے گا، اور ہم مر کے بھی زندہ ہے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا، اور یہ بازی جان کی بازی ہے، یہ بازی جان کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے جلدی نکلے گا، تم کتنے جلدی ہارو گے، اے سپاہی صحابہ سے ٹکرانے والوں خود اپنی آنکھوں، سپاہی صحابہ سے ٹکرانے والوں خود اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے کہ یہ شعلے، یہ شعلے جب اٹھیں گے تو پاکستان کی دھرتی پر اب طالبان کی طرح اسلامی نظام کے نفاذ سے انقلاب کو کوئی مائی جلال نہیں روک سکتا، اور سی آئی ڈی والوں، انٹیلیجنس والوں، آئی بی والوں، مختلف ایجنسیوں والوں لکھو اور اپنے میاں صاحب کو بتاؤ کہ تمہارے ظلم، تمہارے ستم، تمہارے جرم، تمہارے جھوٹے مقابلے، تمہارے دل مشینوں کے ساتھ، تمہارے انگلیوں کے ترسانے جانے اور تمہارے مچھوں کے دفنوں میں لگایا جانا، تمہارے بجلی کے کرنٹ ہمیں نہ جھکا سکے نہ مٹا سکے، اور اس کا زندہ ثبوت ہے کہ آج زندہ دلانے فیصلے بعد رات کے 2 بجے ہزاروں کی تعداد میں روز کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جب تک سورج چاند رہے گا دھندلی پہ رہے۔ الحمدللہ اب تو سب کو عقل آنا شروع ہو گئی ہے، پہلے شیر دیا پھر جرنیل دیا، اس کو پتا تھا اب اگر نہیں دیتے تو یہ توڑ کے نکال لیں گے، ہاں اگر کوئی اہم ورکر جیل توڑ کے جا سکتا ہے تو لیڈر اشعار کے پردے میں میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیا نام لیا جائے، اور آخر میں تو جو آخری بات، آخر میں اپنے حضرات سے دست بستہ گزارش اور ریکویسٹ التماس درخواست اور یہ آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی، نئوں سے بھی پرانوں سے بھی، پاگلوں سے بھی سیانوں سے بھی، عقل مندوں سے بھی، دیوانوں سے بھی، جانوں سے بھی اور انجانوں سے بھی، کہ تم ہماری کشتی بھنر میں پھنسی دیکھ کے ہنسا کرتے ہیں، اور ہم کہا کرتے تھے حقارت سے نہ دیکھیں اہل ساحل اہل طوفان کو، ہم کہا کرتے تھے جب ہماری قیادت جیل میں تھی، بہت سارے لوگ ہنسا کرتے تھے، لیکن ہم کہا کرتے تھے حقارت سے نہ دیکھیں اہل ساحل اہل طوفان کو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساحل ڈوب جاتے ہیں اور سیاست چھوڑنا پڑ جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساحل ڈوب جاتے ہیں، اور موجوں سے کھیلنے والے کچھ یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، موجوں سے کھیلنے والے کچھ یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفانی دبویا کرتے ہیں، طوفانی ابھارا کرتے ہیں، کسی موج نے دبویا، کسی موج نے ابھارا، کسی موج نے دبویا، کسی موج نے ابھارا، تو اسی کشمکش میں آخر ہمیں مل گیا کنارہ، ملا کنارہ یا نہیں ملا؟ آج ہمارا دشمن تہران بھاگنے پہ مجبور ہے، اور بھاگ گیا، بھاگے گا کیا؟ بھاگ گیا، لیکن ہم اسے بھاگنے چاہے گندے گٹر میں چھوڑ کر اوپر ڈھکنا بھی دے گے، ہم چھپنے اور میاں صاحب ہم نے تو تمہاری بات مان لی صرف ملک کے امن کے لیے، مگر نہ تم جانتے ہو کہ نہ ہم ڈرنے والے، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے، نہ سودا بازی کرنے والے، اگر ہوتے تو ہم امیر عظیمت سے لے کر شعیب ندیم تک، ضیاء الرحمان فاروقی سے لے کر اشار القاسمی تک ہم اپنی قیادت قربان نہ کرتے، لیکن ہم نے صرف ملک کے امن کے لیے اور حکمرانوں کی اس یقین دہانی پر کہ تم ہمارا ساتھ دو ہم تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں، ہم نے اس لیے تمہارا ساتھ دیا ہے، اور علماء کمیٹی نے ہماری قیادت بیٹھ کر 14 سال کی سزا صحابہ کرام کے دشمنوں کے خلاف منظور کرا چکی ہے، اور کامیابی کی سیڑھی پر ہم نے پہلا قدم، بلکہ پہلا نہیں سیکنڈ لاسٹ قدم، بس اس سے آگے ایک آخری قدم ہے کہ ہم عدالت سے اور پاکستان کی قومی اسمبلی سے صحابہ کے دشمنوں کو
غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کے انشاءاللہ العزیز پھر پاکستان کی دھرتی پر اسلام کے نظام کے نفاذ کا انقلاب لائیں گے. آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ سارے دو گے؟ اگر شیر سپاہی صحابہ یا جرنیل سپاہی صحابہ یا قائد پنجاب ہمیں اگر کوئی حکم دے کہ ہم نے ناموس صحابہ کی عظمت کے دفاع کے لیے ہم نے سڑکوں پر آ کر قربانیاں دے کر صحابہ کے دشمنوں کو غیر مسلم اقلیت کا بات دلوانا ہے تو تم ہمارا ساتھ دو گے؟ کھڑے ہو کے بڑا کھڑے اور میں حکمرانوں سے اور ایجنسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے توجہ ایجنسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایجنسیوں اس رپورٹ کا نوٹ کر کے اپنے حکمرانوں کو بتاؤ کہ سپاہی صحابہ کے نوجوان بچے بوڑھے جوان کھڑے ہو کر رات کے 2 بجے یہ اللہ سے وعدہ کر رہے تھے، اللہ تو نے جو پاکستان کی دھرتی ہمیں اسلام کے لیے دی تھی، ہم اپنی قربانی دے کر اس زمین پر اسلام کا انقلاب لائیں گے. میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ اب جس کو جی میں آئے اور جس کو جی میں آئے وہ نہیں اس سے روشنی، اب جس کو جی میں آئے وہ نہیں اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سرے میں رکھ دیا ہے.